بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپڈیٹس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ JF-17 تھنڈر پاکستان ایئر فورس کا ایک ایسا شاہکار ہے جس نے پاکستان ایئر فورس کو نہ صرف مغربی پابندیوں سے آزاد کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایئر کرافٹ دوسری ایئر فورسز میں شامل ہو کر پاکستان کا نام بھی روشن کر رہا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی 22ویں سالگرہ ہے اور 22 سال پہلے اس ایئر کرافٹ نے اپنی پہلی پرواز کی تھی۔ JF-17 تھنڈر نے پاکستان ایئر فورس میں مغربی پابندیوں کو کس طرح سے ختم کیا اور کس طرح سے اس ایئر کرافٹ نے ایک پروٹوٹائپ سے ثابت شدہ جنگی ایئر کرافٹ کا لقب حاصل کیا، آج اس کو ہی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ دوستو، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیفینس اپڈیٹس۔ ویسے تو پاکستان ایئر فورس کے قیام سے لے کر ہی اس طرح کا ارادہ کیا گیا کہ پاکستان ایئر فورس مقامی طور پر ایئر کرافٹ تیار کرے گی، لیکن 1980 کی دہائی میں پاکستان ایئر فورس اپنا ایئر کرافٹ تیار کرنے کے لیے زیادہ سرگرم ہوئی اور 1990 میں شدید قسم کے جغرافیائی سیاسی دباؤ کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس کو اپنی تقدیر خود بدلنے کا موقع ملا اور پاکستان ایئر فورس کی جانب سے سنجیدہ طور پر شراکت داری کے تحت ایک ایسا ایئر کرافٹ تیار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جو مکمل طور پر پاکستان ایئر فورس کے اختیار میں ہو اور مغربی پابندیوں سے آزاد ایئر کرافٹ بھی ہوتا۔ پاکستان ایئر فورس کو مقامی طور پر ایئر کرافٹ تیار کرنے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوئی کیونکہ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ مقامی طور پر تیجس نامی ایئر کرافٹ کی تیاری کا آغاز کئی سال پہلے کر چکا تھا، جبکہ یہ وہی وقت تھا جب پاکستان امریکن اور مغربی پابندیوں کی زد میں تھا اور پاکستان کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ پاکستان نے 1999 میں ایئر فریم، ایویونک اور دوسرے سسٹمز پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے CAC کو اس وقت یہ ہدایت کی گئی کہ وہ مکمل طور پر ایئر فریم کی تیاری پر توجہ مرکوز کرے، جبکہ پاکستان ایئر فورس نے خود ایویونکس اور دوسرے سسٹمز پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ چین کی مدد سے پاکستان نے صرف 6 سال کے عرصے میں ایئر کرافٹ کے پہلے پروٹوٹائپس کو تیار کیا اور ان پروٹوٹائپس کی ٹیسٹنگ کے بعد ایئر کرافٹ کو مرحلہ وار بلاکس کی شکل میں تیار کرنے کا فیصلہ بھی ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹوین سیٹ کے حامل JF-17 تھنڈر پر بھی کام شروع کیا گیا۔ اگرچہ ابتدا میں اس ایئر کرافٹ کو مکمل طور پر چین میں ہی تیار کیا گیا تھا، لیکن اب تقریباً 60% کے قریب ایئر فریم پاکستان میں ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشن کمپیوٹر، KLJ-7 ریڈار، ہیڈ اپ ڈسپلے، مینوفیکچرنگ اور سسٹم کے انضمام سے لے کر تمام پیچیدہ کام اب پاکستان میں ہو رہے۔ ایئر کرافٹ کی دیکھ بھال اور مینٹیننس کا پورا سسٹم پہلے ہی پاکستان میں موجود ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس نے اس ایئر کرافٹ میں نہ صرف جدید ہتھیاروں کا انضمام کیا بلکہ جدید بلاک کے ساتھ ایسے ہتھیاروں کو انٹیگریٹ بھی کروایا گیا جو دنیا کے بہترین لڑاکا طیاروں کے ہتھیار مانے جاتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے اس ایئر کرافٹ کی 22 سال پہلے پروٹوٹائپس کی ٹیسٹنگ کے بعد سے لے کر اب تک 200 کے قریب یہ ایئر کرافٹ نہ صرف انڈکٹ کیے ہیں بلکہ دوسری ایئر فورسز کو بھی یہ ایئر کرافٹ فروخت کیے گئے اور اب اس ایئر کرافٹ کا سب سے جدید بلاک 3 نہ صرف پاکستان کا سب سے زیادہ خطرناک ایئر کرافٹ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی یہ ایئر کرافٹ اب مغربی ممالک کے ایئر کرافٹس اور امریکن جدید فائٹر طیاروں کو بھی کڑی ٹکر دے رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا اس ایئر کرافٹ کے ساتھ یہ 22 سالہ سفر کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور اب اسی ایئر کرافٹ کا PFX پروگرام پاکستان میں شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت اس ایئر کرافٹ کو مزید ایڈوانس